لیے بڑے بڑے مفتی نمدار ہوتے ہیں، مفتے اہل بیت، اور گمراہ وہی کرتا ہے جس کے دل میں مفتے عالم ہوگا۔ پھر سماج ہے کہ وہ اور لوگ ہیں جو ان کے بہکانے میں آ جاتے ہیں، بہکانے میں وہی آتے ہیں جو اہل بیت کے در سے دور ہیں۔ چاہے دوسرا سماج کریں کہ مفتی ہمیں بہکائے، یہ آسان نہیں ہے۔ بہت لوگ ہیں جو بہکانے میں آ جاتے ہیں، اور لوگ جو بہکانے میں آ جاتے ہیں، لیکن یہاں تو باری ہے، اس سے ایسا رابطہ ہے کہ اتنا بھی آتا ہے تو آنا بن کے جاتا ہے۔ مفتی ہمیں بہکائے، یہ آسان نہیں ہے، مذہب ہے، کسی بنیے کی دکان نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں بیکار ہے شبیر کا ماتم، ارے اس سے بڑا ابلیس بھی شیطان نہیں ہے۔ محمد علی محمد اللہ نے نبی کی بیٹی کی عظمتوں کو اتنا بلند رکھا ہے، بھئی وہ فاطمہ کیوں نہ بلند ہو جس کا طواف آیت تطہیر کرتی ہے۔ اللہ نے معصوم عالم کے رتبہ کو اتنا بلند کر دیا کہ سارے انبیاء کا رتبہ ایک طرف، فاطمہ کا رتبہ ایک طرف۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تمام رہبر بھیجا، اور معصوم رہبر بھیجا، اچھا رہبر بھیجا، بہتر رہبر بھیجا کہ جو منزل تک پہنچا دے تمام بندوں کے لیے۔ پروردگار عالم نے 1,30,999 رہبر کی دنیا میں بھیجا، یہ ہمارے بندوں کو ہدایت دے سکیں، ان کو بہتر راستہ بتا سکیں، ان کو منزل تک پہنچا سکیں۔ عزیزان گرامی، یہ انسانوں کی بدنصیبی ہے کہ اللہ کے رہبر کو چھوڑ کے دنیا والے رہبر کے پیچھے دوڑ پڑا۔ تو پتہ یہ چلا منزل اسے نہیں مل سکتی جو دنیا کے رہبروں کے پیچھے دوڑے گا، جو اللہ والوں کے رہبر کے پیچھے چلے گا اسے منزل ملے گی۔ اور اللہ نے بتا بھی دیا کہ دیکھو دنیا والوں کے رہبروں کے ساتھ دوڑو گے تو وہی پہنچے گے جہاں وہ لے جائے گا، اور میرے بھیجے ہوئے رہبر کے ساتھ
دینے کا، اللہ تک پہنچا دینے کا وعدہ آل محمد نے کیا. اب اللہ نے کہا دیکھو مجھے کہیں اور نہ ڈھونڈنا، جہاں علی ملے گے وہی اللہ ملے گا. جہاں علی ملے گے وہی اللہ ملے گا. اہل بیت سے ہٹ کے اللہ نہیں مل سکتا، آل رسول سے ہٹ کے رسول اللہ نہیں مل سکتے. دنیا چاہے جتنا بڑا دعویٰ کر لے، چاہے جتنی کسی کی فضیلت بیان کر لے، عزیزان گرامی آل رسول کو چھوڑ کر کے منزل مل نہیں سکتی. تاریخوں میں قرآن مجید میں بھرا پڑا ہے. اگر موسیٰ جیسے نبی کا ریکارڈ نے کہا، ان کے بنو چاہنے والوں نے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا دیکھو میرے ساتھ چلو تمہیں منزل مل جائے گی. انہوں نے کہا یہ نبی اللہ آپ تو چلتے چلتے تھک چکے ہیں، اب ہمارے پاس کی بات نہیں ہے، اب تو اپنا بوریہ بستر لے کے اب جا رہے ہیں. سارے بوریہ بستر باہر کے سر پہ لاد لیے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ خاموش رہو، جانے دو، اگر انہیں پھر گھوم کے وہی نہ جھکا دے تو ہم اللہ میں. سارے بوریہ بستر باہر کے نکل پڑے. آج جیسے دنیا میں بہت سے لوگ نکل پڑتے ہیں، اللہ کو جانتے ہی نہیں، نبی کا منزل کا پتہ ہی نہیں ہے، آل رسول کا راستہ جانتے ہی نہیں، لیکن رہبر بنے گھوم رہے ہیں. گھسڑی لاد لینے سے رہبر نہیں ہوتا کوئی، سر پہ لاج نہیں ہے. یہ نبی اللہ ہم تو جا رہے ہیں. اللہ نے کہا موسیٰ خاموش ہو جاؤ، انہیں جانے دو، رات کی تاریکی ہے. سر پہ گھسڑی لادے نکل پڑے. ایک کہاں جاؤ گے، کہا اپنے گھر کی طرف جائیں گے. رات بھر چلتے رہے. اللہ نے کہا جب موسیٰ جیسے نبی کے چاہنے والا اگر چھوڑ کر کے ساتھ بھاگ جائے تو اسے بھی منزل نہ ملتی ہے نہ گھر ملتا ہے. رات بھر وہ اندھیرے تاریکوں میں گھومتا رہا. صبح کی جب اجالا پھیلا، سورج نکلا، روشنی پھیلی تو کیا دیکھتا ہے، جہاں موسیٰ ہے وہیں ہم کھڑے ہیں. تو اللہ نے بتا دیا یاد رکھو نبی کو چھوڑ کر بھاگو گے تو نہ منزل ملے گی نہ گھر ملے گا. یہ نبی کی بیٹی کا ذکر ہے، خاتون جنت فاطمہ الزہرا، جس کی شہادت بھی ہے. شہادت کی اور یہ ایام فاطمہ کی نبی سے آگے جاری اور چل رہی ہیں اور رو رہی ہیں. عزیزان گرامی بڑا کردار ادا کیا ہے فاطمہ الزہرا. فاطمہ الزہرا کی وہ شان ہے جس میں رسالت میں نظر آتی ہے، امامت کی چمک کی نظر آتی ہے. جہاں نبی کی بیٹی فاطمہ نہیں وہاں کچھ نہیں. لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کی 4 بیٹیاں تھیں. تمام لوگ سنا کرتے ہیں، تمام علماء بیان کرتے ہیں کیسے لوگ نے 4 بیٹیاں تھیں. اللہ گرامی لیکن یہ دنیا لفظ آدم میں نہیں تھا. اس وقت بھی 75 کا نور عرص آدم پہ تھا. ان مولویوں سے پوچھو اس وقت ایک بیٹی کا ذکر اللہ نے کیا تھا یا 4 بیٹی؟ جب اللہ نے ہمارے پنجتن کو خلق کیا اور ہمارے پنجتن کے نور سے ساری کائنات کو روشن کر دیا، اب بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا یہ سب باتیں ان کی آنکھوں میں نہیں اترتی کہ پنجتن میں جناب فاطمہ کا نور عرش اعظم پہ چمک رہا تھا. ایک طرف اللہ کا نور، ایک طرف محمد کا نور، ایک طرف حسن حسین کا نور، بیچ میں فاطمہ کا نور چمک رہا. یعنی اللہ بتانا چاہتا تھا کہ پنجتن بھی روشن ہے تو فاطمہ کے نور، اسلام زندہ رہے گا تو فاطمہ کی بات. اور گرامی بیان کرتے ہیں کہ 4 بیٹیاں تھیں. بھائی چلیے ٹھیک ہے 4 بیٹیاں تھیں، آپ مانتے ہو 4 مانو 5 مانو 10 مانو، اس پر نہیں کوئی بحث کرتے، لیکن ہم تو اسی ایک بیٹی کو جانتے ہیں جس کا نور اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا. اگر آپ 4 بیٹیوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی فضیلت بھی آپ کو بیان کرنا پڑے گا، ان کی عظمتوں بھی بیان کرنا پڑے گا، وہ کیسے تھی یہ بھی بیان کرنا پڑے گا، ان کے بیٹے کتنے تھے یہ بھی بیان کرنا پڑے گا، ان کے شوہر کون تھے یہ بھی بیان کرنا پڑے گا، اللہ نے انہیں کیا مرتبہ دیا یہ بھی بیان کرنا پڑے گا، رسول اللہ نے اس کا کیا عہدہ دیا یہ بھی بیان کرنا پڑے گا. پتہ چلا کائنات میں جتنی فضیلت ہے فاطمہ الزہرا کی ہے اور کی ذکر کہیں نہیں ملتا.